دوسری چیز زندگی کا مقصد، جینے کا مقصد، یعنی ہم کیوں جی رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میں تو 60 سال سے جی رہا ہوں تقریباً قریب آپ میں کوئی 40 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 20 سال سے۔ بتا کس کس نے زندگی کی نیت کی ہے کہ میں کیوں جی رہا؟ میں کہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اور روزہ کیوں رکھا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، ہے نا؟ یا کس کا کیا مقصد؟ ایک ہی کہ میں کیوں جی رہا ہوں، میرے جینے کا مقصد کیا ہے، اس کی نیت کس کس نے کی؟ یہ تو ہوگی سب نے، بعض شرماتے ہیں، بعض نے کی۔ زندگی کی نیت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہے زندگی کی نیت؟ قرآن نے سکھلایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا جینا نہیں، میری نماز، میری قربانی، مالی عبادات، اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ اگر نماز کے ساتھ نماز میں کسی اور کو شریک کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ قربانی کی کس کے لیے؟ اگر قربانی میں کسی اور کو شریک کیا تو چلے گا؟ ایسے ہی میرا جینا کس کے لیے؟ اللہ، کسی اور کو شریک کیا تو نہیں چلے گا۔ اور مرنا بھی کس کے لیے؟ آگے لا شریک اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی نہ تو میری نماز میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک، نہ میری مالی عبادات میں کوئی شریک، نہ میرے جینے میں کوئی شریک، نہ میرے۔ اب دیکھو ہمارے اندر کوئی شریک ہے کہ نہیں ہے؟ وہی کیسے ہے میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا شریک ہے، اللہ اس شریک کو مغلوب کر دے، وہ ہے ہمارا نفس، ہے نہیں؟ ہمارا دیکھنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی شریک ہے تو کون ہے؟ نفس کے علاوہ کوئی نہیں۔ نفس کے علاوہ کوئی ہم کو بدنگاہی پر مجبور کر رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ بولنے کے اندر اگر ہماری زندگی میں کوئی بولنے میں شریک ہے تو کون ہے؟ نفس۔ سننے میں نفس، چلنے میں، یعنی ہر چیز میں اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے تو وہ ہمارا نفس ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنا الہ اور اپنا معبود کس کو بنایا؟ ہوا، اپنی نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کچھ حکم دے رہے ہیں، نفس اللہ حکم دے رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من، کہو مومن مردوں کو اپنی نگاہ جھکائیں، جہاں جھکانی چاہیے، جہاں اللہ کا حکم ہے نگاہ جھکاؤ، وہاں نگاہ اٹھانے کا کون حکم دے رہا ہے؟ نفس کے علاوہ کوئی لگ رہا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں۔ تو اگر ہم نے وہاں اللہ کا حکم ماننے کے بجائے کس کی بات مان لی تو یہ تو ہے نفس کو اپنا الہ بنانا۔ آج ہم اس شرک سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ بہت خطرناک دشمن ہے یہ۔ اگر دنیا کے سارے دشمنوں کو ہرا دیا مقابلے میں، سب کو ہرا دیا، شکست دی، لیکن یہ جو بڑا دشمن ہے ہمارا نفس، اس کو ہرا نہیں سکے تو بتاؤ کامیاب ہے ناکام؟ ناکام۔ اور اگر کسی کو نہیں ہرا سکے، کمزور آدمی تھا لیکن اپنی نفس کو ہرایا، کامیاب ہے ناکام؟ اسی لیے اللہ نے جنت میں جانے کے لیے بس ایک ہی کو ہرانے کی شرط لگائی، قرآن میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا کہ بھائی ایک وقت آنے والا ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی، جوانی، کمائی، خرچ، علم، صلاحیت کا حساب دینا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا، اس سوچ کا اثر کیا پڑا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ہاں، یہ جو شریک ہے نا نفس، اس کو شرکت سے روکا، اس کی خواہشات پر۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بلا تاخیر فوراً جنت، مرتے۔ آج ارادہ کریں گے اللہ مجھے بھی ارادے کی توفیق دے، ہم اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک
ٹھیک ہے نا.